انہوں نے کہا ہم لوگ عیسائی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے ہم لوگوں کو بہت سارا مال و دولت دے کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنی شکل کو بدل کر کے اسلام ظاہر کر کے اور سرنگ بنا کر کے اندر سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو نکال کر کے لے جائے اور وہاں لے کر کے چلے جائیں. یہ ہم لوگوں کا ارادہ اور منصوبہ تھا. بادشاہ نور الدین نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا, انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد حکم دیا کہ روضہ اطہر کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی جائے. اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ پانی نکل آتا ہے. پھر آپ کے حکم سے اس خندق کے اندر سیسا یا رالا پلا دیا گیا اور چاروں طرف سے ایک مضبوط دیوار کر دی گئی تاکہ بعد میں کوئی بدبخت ایسی حرکت نہ کر سکے. پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے, عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول سرور عالم, یہ واقعہ 557 ہجری کا ہے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کیے ہوئے 540 برس سے بھی زیادہ ہو گئے تھے. ان کا بھی ایمان و عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, باحیات ہے. تبھی تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ان کے جسم مقدس کو نکال لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جو ہے ان کے پاؤں پر ایک آن کے لیے موت پانی ہوا کرتی ہے اور کسی آن کے بعد جو ہے ان کی زندگی وہی جسمانی ہوا کرتی ہے جو پہلے تھی. اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام باحیات ہوتے ہیں, جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. آپ نے معراج کے سفر میں سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ, کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. بے شک, سبحان اللہ. اتنے 100 سال گزر گئے تھے, حضرت موسیٰ زندہ نہ ہوتے تو قبر میں نماز کیسے پڑھتے؟ اور پھر جب بیت المقدس پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی. حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود, بے شک حق ہے, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہے. لمحے بھر کے یہاں قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک لمحے کے بعد بیت المقدس میں موجود ہے. پھر اللہ کے رسول جب چھٹویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اس نے نماز کم کروائی تو حضرت موسیٰ کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں, ایک لمحے میں بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں, ایک لمحے میں چھٹویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہے, اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. اخیر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور شہدائے کربلا کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.